اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور جب آپ 40 سال کی عمر میں داخل ہوئے، 40 سال کی عمر کے ہوئے، تو آپ کے سر پر دستار نبوت سجائی گئی، آپ کو خلعت نبوت پہنایا گیا، اور اللہ کریم نے آپ کو مامور فرما دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ میرے دوستو، قرآن حکیم کے اس حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے حکم دیا، اٹھئے لوگوں کی تربیت فرمائیے۔ چنانچہ حضور سید کائنات اٹھے اور لوگوں کی تربیت کرنے میں مصروف ہو گئے۔ آسمان گواہ ہے، زمین گواہ ہے، اور حجاز کی پہاڑیاں گواہ ہیں کہ اللہ کریم کے رسول نے رات کی تاریکی میں بھی لوگوں کی تربیت کی، دن کے اجالے میں بھی لوگوں کی تربیت کی۔ اور کیا تربیت کی؟ آغاز کہاں سے کیا؟ آپ نے سب سے پہلے لوگوں کے قلوب و اذان میں ایک عقیدہ بٹھایا، اس عقیدے کا نام عقیدہ توحید ہے۔ میرے محترم دوستو، جب عقیدہ توحید دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے عقیدے کے حوالے سے ماحول کی اصلاح کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کی اصلاح کی۔ آپ کی محنت کے ثمرات ظاہر ہوئے، اور آج تک آپ کی محنت کے ثمرات نظر آ رہے ہیں۔ وہ مکہ جہاں دن رات ڈکیتیاں ہوتی تھی، امن کا گہوارہ بن گیا۔ وہ مکہ جہاں دن رات تلواریں چلتی تھی اور لوگ اپنی خون آشام تلواروں سے ایک دوسرے کے گلے کاٹنے میں لگے ہوئے تھے، وہ بھائی بن گئے۔ جہاں فحاشی اور عریانی عروج پر تھی، آپ نے ایسی تربیت فرمائی کہ فحاشی اور عریانی کا کلا کما ہو گیا۔ جہاں خلوص نام کی چیز نہیں تھی، آپ نے ایسی تربیت فرمائی کہ ہر ایک دوسرے کا مخلص بن گیا۔ جہاں ہمدردی نام کی چیز نہیں تھی، آپ نے ایسی تربیت فرمائی کہ لوگ ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے۔ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو ایک عقیدہ دیا۔ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں مثبت تبدیلی پیدا کر کے دنیا پہ واضح کر دیا کہ مجھے میرے رب نے لوگوں کی تربیت کا حکم دیا تھا، میں تربیت کر چکا ہوں۔ چنانچہ عرفات کا میدان تھا، حضرات صحابہ سے پوچھنے لگے، انتم تسألون عنی فما انتم قائلون۔ میرے صحابہ، مجھے بھیجا گیا تھا تمہیں اچھا عقیدہ سکھانے کے لیے، مجھے بھیجا گیا تھا تمہیں بھائی بھائی بنانے کے لیے، مجھے بھیجا گیا تھا تمہارے اندر ہمدردی کے جذبات پیدا کرنے کے لیے، مجھے بھیجا گیا تھا دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، مجھے بھیجا گیا تھا لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے۔ اور اب تم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ میں نے یہ کام کر دیے ہیں یا نہیں کیے، تو حضرات صحابہ نے عرفات کے اس میدان میں یہ گواہی دی کہ اللہ کے رسول انکا قد بلغتا وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ۔ علماء سمجھتے ہیں کہ ان جملوں میں کتنی مٹھاس ہے اور یہ کتنے گہرے جملے ہیں۔ انکا قد بلغت وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، آپ نے یہ کام کیے ہی نہیں بلکہ ان سارے کاموں کے کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ میرے دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ دیا،
حضرات صحابہ نے اس عقیدے کو اختیار کر لیا اور جو سبق دیا حضرات صحابہ نے اس سبق کو سنجیدگی کے ساتھ لے لیا اور اس پر عمل پیرا ہو گئے. اس لیے عرب کا وہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن گیا. اب میں اور آپ یہاں بیٹھے، میں آخری بات کرنے لگا. اب میں اور آپ یہاں بیٹھے، آج میں اور آپ بھی مثالی انسان تبھی بن سکتے ہیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات پر چلیں گے. کاروبار آپ کی ہدایات کے مطابق ہو، خانگی زندگی آپ کی ہدایات کے مطابق ہو، معاشرتی زندگی آپ کی ہدایات کے مطابق ہو، سماجی زندگی آپ کی ہدایات کے مطابق ہو، سیاسی زندگی آپ کی ہدایات کے مطابق ہو، اجتماعی زندگی آپ کی ہدایات کے مطابق ہو، انفرادی زندگی آپ کی ہدایات کے مطابق ہو، ازدواجی زندگی آپ کی ہدایات کے مطابق ہو، تو ہم مثالی انسان بن جائیں گے. اور مجھے اور آپ کو حضور سید کائنات کی زندگی سمجھانے کے لیے الحمدللہ علماء دیوبند کا ایک بہت بڑا طبقہ اس آسمان کی کھال کے نیچے اور زمین کے سینے کے اوپر آج موجود ہے. بہت بڑا طبقہ موجود ہے. اللہ ان علماء کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے. یہ عام لوگ نہیں ہیں. میں اکثر دیوبندی نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں، میں اکثر دیوبندی حضرات سے کہا کرتا ہوں کہ دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو سند ملی ہے اس زمین کی مقدس ترین جگہ سے. آپ حیران ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میرے دوستو، آپ کو پتا ہے آسمانوں کے نیچے، بلکہ یوں کہوں ساری کائنات میں مقدس ترین جگہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مرکز منورہ ہے جہاں اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں. اسی لیے تو کسی کہنے والے نے کہا تھا ادب گاہی زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا. فرمایا کہ اس آسمان سے بھی زیادہ محترم اور بلند جگہ، بلکہ آگے بڑھئے عرش سے بھی زیادہ محترم اور بلند جگہ، بلکہ آگے بڑھئے کرسی سے بھی زیادہ محترم اور بلند جگہ حضور سید کائنات کی مرکز منورہ. اور اس مرکز منورہ کی وجہ سے میرے محترم دوستو وہ پورا ماحول منور ہے. تو اس ماحول میں بیٹھ کر ایک قلمکار نے، ایک لکھاری نے، ایک مصنف نے عجیب بات لکھی ہے. وہ آپ کے گوش گزار کر کے بس کرتا ہوں اور وہی اشعار ان علماء کی نظر کرتا ہوں. میں نے عرض یہ کیا کہ مجھے اور آپ کو نبی سے جوڑنے کے لیے اور مجھے اور آپ کو آج مثالی انسان بنانے کے لیے علماء دیوبند کا ایک بڑا طبقہ زمین کے سینے پر موجود ہے. ان کے ساتھ وابستگی کی ضرورت ہے. اور وہ کون سا طبقہ جس طبقے کے حق میں اور جس طبقے کی عظمت پر مسجد نبوی کے دالان سے گواہی دی گئی اور مسجد نبوی کے ستون، مسجد نبوی کی چھت، مسجد نبوی کی زمین اور مسجد نبوی کی دیواریں اس پر گواہ بنی. ہوا یہ تھا کہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں، گزرے ہیں، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی. انہوں نے ایک کتاب لکھی فتح الملہم. یہ مسلم شریف کی شرح ہے، جس طرح فیض الباری بخاری شریف کی شرح ہے، شیخ انور رحم اللہ نے لکھی. اس طرح فتح الملہم مسلم شریف کی شرح ہے، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھی. اور یہاں ایک بات کہہ دوں شفیق الرحمان صاحب سے معذرت کے ساتھ، اللہ جانتا ہے ان کے فیض سے بات ذرا دل میں آ گئی ہے، ان کی نظر کا یہ نتیجہ ہے، ورنہ میں اتنی باتیں کرنے یہاں نہیں بیٹھا تھا. صرف 3 منٹ آپ کے لوں گا، کوشش یہ ہوگی. میرے دوستو ایک بات مت بھولو، ایک بات مت بھولو. شبیر احمد عثمانی کا نام آ گیا ہے، میں ایک بات بتاتا چلوں. آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس انسان کا قد کانٹ بہت بڑا ہے. ان کے بہت سارے مناقب بیان کیے جا سکتے ہیں.
ایک یہ ہے آج کی نوجوان نسل کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ کو پتا ہے یہ آپ کا جو پاکستان ہے، میرا جو پاکستان ہے، اس کا جڈہ سب سے پہلے کس نے لے رایا؟ یہ مت بھولنا، یہ کبھی نہیں بھولنا۔ یہ دو حصے، ایک مشرقی پاکستان، ایک مغربی پاکستان۔ کراچی میں پاکستان کا جھنڈا علامہ شبیر احمد عثمانی نے لہرایا، اور ڈھاکہ میں پاکستان کا جھنڈا علامہ ظفر احمد عثمانی نے لہرایا۔ اور یہاں میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں، یہ قائد اعظم نے یہ فیصلہ کیا تھا، محمد علی جناح نے، یہاں شبیر احمد عثمانی لہرائے اور وہاں ظفر احمد عثمانی لہرائے۔ اور یہ فیصلہ اس نے کیوں کیا تھا؟ وہ کوئی اتنا بڑا عابد اور پارساں تو نہیں تھا کہ وہ یہ اس وجہ سے اس نے کر دیا کہ جی یہ علماء ہیں اور یہ ان سے میں دعا کرا دوں۔ بے شک وہ ہم جیسا ہی ایک انسان تھا، عبادت کے حوالے سے اتنی بلندیوں پہ نہیں تھا، لیکن سمجھ اور سوچ کے حوالے سے ایک بلند انسان تھا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا ہوا تھا کہ پاکستان بنانے میں حضرت اشرف علی تھانوی کے ان دو شاگردوں نے اور ان دو متعلقین میں سے ان دو افراد نے بڑی محنت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے۔ لہٰذا ان دو حضرات کا یہ حق ہے کہ پاکستان کی پہلی جو سرمنی اور جو تقریب منعقد ہو رہی ہے، اس میں یہ دونوں ہی جھنڈے لہرائیں۔ چنانچہ ان دونوں نے جھنڈے لہرا کر یہ واضح کر دیا، دنیا والوں صرف یہی نہیں سمجھنا کہ پاکستان قائد اعظم نے بنایا ہے، صرف یہی نہیں سمجھنا کہ پاکستان فلاں فلاں نے بنایا ہے، تم نے یہ بھی سمجھنا ہے کہ قائد اعظم کا ساتھ اگر شبیر احمد عثمانی اور ظفر احمد عثمانی اور ان جیسے دیگر علماء کرام نہ دیتے تو پاکستان کبھی بھی نہیں بن سکتا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ نوجوانوں کی نظر کی۔ خیر، شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ تشریح لکھی، وہ شرح لکھی مسلم کی، اور ان کی وہ شرح دنیا میں چکر لگاتے لگاتے مختلف مقامات پر لوگوں کے نظروں سے گزرتے گزرتے مسجد نبوی میں پہنچی۔ اس وقت مسجد نبوی کے امام تھے شیخ نذیر طرازی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے جب فتح الملہم کی اوراق گردانی کی، وہ بڑے متاثر ہوئے کیونکہ رشحات قلم بڑے پیارے تھے، وہ بڑے متاثر ہوئے کیونکہ مربوط کلام تھا، وہ بڑے متاثر ہوئے، ہر لائن عشق رسول سے معمور تھی، وہ بڑے متاثر ہوئے کہ ہر لائن سے عشق رسول ٹپک رہا تھا، وہ بڑے متاثر ہوئے کہ ہر لائن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو ہے وہ نمایاں تھا۔ فتح الملہم کو پڑھنے کے بعد انہوں نے ایک بڑا قصیدہ لکھا، سارا قصیدہ تو مجھے یاد نہیں ہے، کچھ اشعار سنا سکتا ہوں اور بس کرتا ہوں۔ فرمانے لگے، جز اللہ عن دین النبی مشائخا بنوا دور تعلیم الحدیث مجددا وأكبرها في الهند في دیوبندها وخريجها قد كان سيفا مهندا وأبدى إله الخلق منها جماعة تراهم جميعا راكعين وسجدا تلاميذ شيخ الهند أبطال ديننا وأستاذهم قد كان شيخا مجددا وأغزرهم علما وأبينهم هدى وأجملهم قد كان شبير أحمدا كان حكيما في الحديث مفسرا عديم نظير في الفقاهة مفردا محبا وفيا عاشقا لنبيه مجلا لہو فی کل حال مقلدا۔ یہ مسجد نبوی کے دالان میں لکھی گئی نظم قصیدہ، جس پر مسجد نبوی کا فرش اور مسجد نبوی کی چھت اور مسجد نبوی کے ستون اور مسجد نبوی کے ذرات گواہ ہیں۔ اس قصیدے کا آسان ترجمہ اگر میں کروں تو وہ یہ ہوگا کہ دیوبند وہ مدرسہ ہے جس نے ایسے لوگ پیدا کیے جو مجاہد بھی ہیں، جو عابد بھی ہیں، جو پارسا بھی ہیں، جو ختم نبوت کے لیے کام کرنے والے بھی ہیں، اور جو صحابہ کے دشمنوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہونے والے بھی ہیں۔ علماء دیوبند وہ لوگ ہیں جو لوگ ہر شعبے میں کام کرتے آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان علماء دیوبند کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔